دوستو، سردی کا موسم اللہ کی بڑی رحمت ہے، مگر اسی موسم میں اکثر میاں بیوی کے تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جسم ٹھنڈا، ماحول ٹھنڈا، مزاج سست۔ مگر یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں اور تم پر بیویوں کے حقوق ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سردیوں میں میاں بیوی کا تعلق کیسے مضبوط ہو، ہم بستری کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس موسم میں کن باتوں کا خاص خیال ضروری ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سردیوں میں جسم کا مزاج بدل جاتا ہے۔ سردی میں جسم کا خون سست ہو جاتا ہے، پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، موڈ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ سردیوں میں محبت اور گرم جوشی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی کا بدن ٹھنڈا ہو تو اس کی خواہش ویسے ظاہر نہیں ہوتی، مگر دل چاہتا ہے کہ شوہر اس سے محبت کرے، اس کا ہاتھ تھامے، اسے قریب کرے۔ یعنی سردیوں میں پہلے جسم کو گرم کریں، پھر ہم بستری کریں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، ملاپ سے پہلے محبت۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس اس طرح نہ جائے جیسے جانور جاتا ہے، بلکہ پہلے پیار و محبت کی باتیں کرے، کھیل کرے، خوش کرے۔ سردیوں میں خاص طور پر یہ سنت اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جسم کو گرم کرنے کے لیے محبت سب سے بڑی دوا ہے۔ اسے اپنے بازوؤں میں لیں، ہاتھ گرم کریں اور اس کے ہاتھ تھامیں۔ گرم کمبل میں بیٹھ کر بات کریں، اس کے ماتھے یا ہاتھ پر پیار سے بوسہ دیں۔ یہ سب چیزیں جسم کو گرم بھی کرتی ہیں اور دل کو قریب بھی۔ نمبر 3، سردیوں میں ہم بستری کا بہترین وقت۔ سردیوں میں ماہرین کہتے ہیں کہ جسم صبح کے وقت زیادہ گرم ہوتا ہے، فجر کے بعد یا چاشت کے وقت۔ جسم میں قدرتی توانائی بھی ہوتی ہے اور ذہن بھی پرسکون۔ لیکن اگر رات میں کرنا ہو تو پہلے ٹھنڈا کمرہ گرم کر لیں، کمبل یا رضائی کا استعمال کریں، کمرے میں ہلکی روشنی رکھیں، کپڑوں کو فوراً نہ اتاریں، پہلے آہستہ آہستہ گرم ماحول بنائیں۔ نمبر 4، بیوی کا حق اچھی طرح تیار کرنا۔ اسلام نے حکم دیا کہ بیوی کو پہلے تیار کریں تاکہ وہ ذہنی و جسمانی طور پر آمادہ ہو جائے۔ سردیوں میں خاص طور پر اس کا چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کی مالش کریں، پیٹھ یا کندھے دبائیں، اس کے ساتھ گرم مشروب جیسے چائے، کافی یا دودھ پئیں۔ اسے تسلی دیں کہ آپ صرف جسم نہیں، دل بھی چاہتے ہیں۔ جب عورت ذہنی طور پر خوش ہوتی ہے تو ہم بستری 100 گنا بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 5، کپڑوں کے ساتھ آغاز کرنا سنت کے مطابق۔ سردیوں میں ایک ٹھنڈا لمحہ بھی جسم کو سخت کر دیتا ہے، اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ آغاز کپڑوں کے ساتھ کریں۔ ایک دوسرے کو اوپر سے چھوئیں، ہاتھ گرم کر کے چھوئیں، کمبل کے اندر رہیں، آہستہ آہستہ کپڑے کم کریں۔ یہ طریقہ نہ صرف آرام دہ ہے بلکہ عورت کے لیے زیادہ پرلطف ہے۔ نمبر 6، اسلام کا حکم، نرمی، محبت اور احترام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی اور مہربانی کو پسند فرمایا۔ سردیوں میں عورت خود چاہتی ہے کہ شوہر سختی نہ کرے، جذبات کو سمجھے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے، دل کی باتیں کریں، محبت بھرے انداز میں ساتھ دے۔ یہی طریقہ عورت کے دل پر گہرا اثر کرتا ہے۔ نمبر 7، خوبصورت لمحات کا ماحول بنائیں۔ سردیوں میں ماحول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کمبل یا لحاف کو پہلے گرم کر لیں، اگر ممکن ہو تو ہلکی خوشبو جلائیں، گرم پانی سے ہاتھ دھوئیں، ہونٹ خشک ہوں تو قبل از وقت نرم کر لیں، کمرے کی روشنی نرم رکھیں۔ ایسے فضا عورت کو محظوظ اور سکون بخش محسوس کراتی ہے۔ نمبر 8، سردیوں میں ہم بستری کے فائدے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سردیوں میں محبت اور جسمانی گرمائش بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے، اسٹریس کم کرتی ہے، ایمیون سسٹم مضبوط کرتی ہے، جسم میں ہارٹ بیلنس برقرار رکھتی ہے، محبت، اعتماد اور خوشی بڑھاتی ہے۔ یعنی محبت بھی ہو، صحت بھی بہتر ہو۔ نمبر 9، ہم بستری کے بعد سنت اعمال۔ پہلے بیوی کو کپڑا یا تولیہ دیں،
خود بھی صفائی کریں، زبان سے اچھی بات کہہ کر اٹھیں، اگر ممکن ہو تو تھوڑا گرم پانی پئیں، غسل کے آداب پورے کریں۔ یہ سب میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ دوستو، سردیوں کا موسم محبت کا موسم ہے۔ اس میں اگر شوہر بیوی پر توجہ دے، اس کا ہاتھ تھامے، اسے گرمی اور محبت دے تو یہ موسم زندگی کا سب سے خوبصورت موسم بن جاتا ہے۔ سردی جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے، مگر محبت دل کو گرم کر دیتی ہے، اور یہی محبت اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔